بیٹا اٹھا نہیں ابھی تک؟ یہ ہے علی رضا۔ علی بھی آج کل کے بچوں جیسا تھا، روز کی طرح آج بھی وہ فون میں لگا ہوا تھا اور اپنی ماں کی آواز کو انسنا کر رہا تھا۔ اٹھا نہیں ابھی تک؟ اب تک فون ہے ہاتھ میں تیرے؟ بول رہی ہوں مجلس میں جانا ہے، اٹھ جلدی۔ اٹھ رہا ہے کہ آؤں میں ابھی وہاں پہ؟ اٹھ جلدی۔ جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے کہ زیارت امام ماں کے حسین کہنے علیہ پر وہ السلام کے مجلس جو میں تو چلا فوائد گیا، ہیں اور لیکن اس اس کے کا جو سارا اثرات ہیں، دھیان انہی اپنے فون میں ہی تھا۔ اثرات میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے 1000 حج اور بہت سارے ایسے ثواب بیان کیے گئے جو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جب یہ حدیث کو علامہ حلی علیہ الرحمہ نے پڑھا تو ایک ذہن میں سوال آیا کہ حج واجب ہے اور زیارت مستحب ہے، ایک واجب کا ثواب اور ایک حج کا ثواب مستحب کا ثواب الگ ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مستحب کا ثواب واجب کے ثواب سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا زیادہ ثواب دے دے؟ بہرحال ان کے ذہن میں سوال تھا، ان کی اسی سوال کے اس فکر میں ان کی ملاقات ہوتی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے، تو وہ جب ملاقات کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے سوال کو پیش کرتے ہیں، اور سوال کو پیش کرتے ہیں تو وہ نہیں جانتے تھے کہ جس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ وقت کا امام ہے، وہ جانتے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ایک بزرگ ہے جس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ تو جب ملاقات ہوتی تو امام سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زیارت کا ثواب حج سے زیادہ ہو جائے؟ تو وہاں پر ایک واقعہ کو بیان کیا گیا کہ ایک چیز ہے، ایک بادشاہ تھا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہا تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو جاتا ہے، اور وہ جب جنگل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اسے راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک جھوپڑی ہے چھوٹی سی، جو وہ جھوپڑی کے قریب جاتا ہے تو وہاں پہ ایک بزرگ خاتون، ایک ضعیفہ عورت سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ضعیفہ عورت سے بادشاہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ ممکن ہو تو ہمیں دے دو تاکہ ہمیں کھا سکوں۔ تو وہ ضعیفہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس سوائے ایک بکری کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال تم بھوکے ہو تو میں اپنی اس بکری کو ذبح کر دیتی ہوں۔ وہ ذبح کرتی ہے اور اس کے لیے گوشت تیار کرتی ہے اور اسے کھلا دیتی ہے۔ بادشاہ جب واپس آتا ہے تو بادشاہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ میں ایسی حالت میں وہاں گیا اور اس سے میری ملاقات سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بتاؤ میں اس ضعیفہ عورت کو کیا دوں، تحفے میں کیا ہدیے میں دوں؟ بہت سارے اپنے وزیروں سے مشورہ کرتا ہے، اس میں ایک وزیر جواب دیتا ہے کہ بادشاہ اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس سرمایہ حیات جو تھا، اس کا اثاثہ حیات تھا، تو اس کے پاس سب کچھ تھا، وہ اس کی ایک بکری تھی، اس نے تیرے لیے قربان کر دی اسے۔ اب تیرا فریضہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے تم اس کے لیے قربان کر دو، تم اسے عطا کر دو۔ جب اس سوال اور جواب کو سنتے ہیں تو پھر امام زمانہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اللہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا وہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اب اللہ کا کیا فرض بنتا ہے جسے کہا جائے؟ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جو قادر مطلق ہے وہ جتنا بھی ثواب دے دے وہ کم ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری حیات کا جو سرمایہ اساس تھا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہی زیارت کا ایک ثواب، کم سے کم اگر ہم ایک زیارت کرتے ہیں تو اللہ 1000 حج کا ثواب دیتا ہے، اور جب انسان زیارت کے لیے آتا ہے تو یقیناً خود ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور وہ ائمہ علیہ السلام کے صف میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کے حق میں دعا کر سکیں۔ بس اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم زیارت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں، جو زیارت کے فوائد ہیں۔ اور جب انسان زیارت کا ارادہ کرتا ہے تو خود خداوند متعال اور ائمہ علیہ السلام کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے، کہ جیسا حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر خذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام
وحب الزیارہ کہ جو بھی اللہ جس سے چاہتا ہے محبت کرے، اپنا محبوب بنائے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور زیارت کی چاہ کو ڈال دیتا ہے۔ اگر میں بھی کوشش کروں تو کیا مولا مجھے بھی اپنی زیارت کا شرف دیں گے؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کیسے ہو؟ ماشاء اللہ ماں نے کافی اچھی مجلس پڑھے آج، ایسا لگ رہا ہے میرا بلاوا آ ہی گیا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ معاف کیجیے گا، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سال میں جا پاؤں گا۔ طبیعت کچھ دنوں سے بہت ہی خراب چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سال میں لگ پاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، مولا آپ کو شفا عطا کرے۔ آپ کا کیا ارادہ ہے بھائی؟ میرا بھائی اگر پیسے کا اگر انتظام ہو گیا تو بالکل انشاءاللہ مولا سب کو بلائیں گے انشاءاللہ۔ بعد مجلس اس کے دل میں بہت بے چینی تھی۔ اس دن سے علی نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ اب سے وہ محنت کرے گا اور جو بھی پیسے کمائے گا اسے صرف زیارت کی نیت سے جمع کرے گا۔ جیسے جیسے پیسے جمع ہوتے گئے اس کی آس بھی بڑھتی گئی۔ کہتے ہیں جب بھی جس کو بھی جانا ہو کربلا، زوار جس کو بننا ہو مولا حسین کا، لازم ہے اس کے واسطے۔ السلام علیکم علی بھائی، وعلیکم السلام بھائی۔ کیسے ہو بھائی؟ بس بھائی الحمدللہ۔ میں سنا بھائی آپ کی طبیعت وغیرہ صحیح نہیں ہے کچھ؟ ہاں بھائی، بہت دنوں سے طبیعت بہت خراب تھی، ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ تھا 1-2 مہینے سے، پیسے بھی بہت خرچ ہو چکے ہیں، بس خدا کوئی ذریعہ بتا دے۔ بھائی کوئی ضرورت رہے گی تو بتانا بھائی۔ ارے نہیں بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ دعائیں میں آتا ہوں بھائی انشاءاللہ آپ سے ملنے کے لیے۔ ارے نہیں بھائی، کوئی تکلف مت کیجیے، بس دعا میں یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے بھائی، اوکے چلیے۔ چلیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ بھائی۔ یا اللہ، میرے دوست کی طبیعت اتنی خراب تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ رسول خدا کی وہ حدیث بھی تو ہے، جو اپنے بھائی کو پریشانی میں دیکھ کر اس کی مدد نہ کرتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن وہ پیسے وہ تو میں نے اپنی زیارت کے لیے جمع کیے تھے، اب میں کیا کروں لیکن؟ بہت کشمکش کے بعد اسے یہ یاد آتا ہے کہ مولانا نے یہ بھی مجلس میں کہا تھا کہ اگر ارادہ پکا ہو تو راستے خدا ہموار کرتا ہے، لیکن اس کا دل بھی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ پیسے جو اس نے اتنی محنت کے بعد زیارت کے لیے جمع کیے تھے اسے اپنے دوست کو دے دے، لیکن اس نے اپنی پریشانی کو نظر انداز کیا اور پیسے گلک سے نکال کر دوست کو دینے چلا گیا۔ السلام علیکم بھائی، کیا ہو گیا بھائی، سب ٹھیک ہے؟ ہاں، کیا بتاؤ بھائی، 2 مہینے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، بہت طبیعت خراب ہو گئی، کام دھندا کچھ نہیں ہے میرے پاس، بس 2 مہینے سے ہاسپٹل میں ہی ہوں، ابھی پچھلے ہفتے ہی گھر پر آیا ہوں۔ بھائی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بہت شرمندگی ہو رہی ہے مجھے، لیکن پیسوں کی بہت تنگی چل رہی ہے بھائی، شرمندگی کیا بات ہے بھائی، آپ کی طبیعت وغیرہ خراب ہے، بہت پیسوں کی بہت حالت خراب ہے، میں کام پر نہیں جا پا رہا ہوں، کچھ کام نہیں کر پا رہا ہوں، بس مولا ہی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ بھائی میں آپ کے لیے ارے نہیں بھائی، نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے بھائی، نہیں بھائی آپ یہ رکھیے پلیز، آپ کو ضرورت ہے ابھی، کوئی شرمندہ ہو رہا ہوں بھائی سچ میں، آپ شرمندگی کوئی بات نہیں ہے، بالکل اطمینان رکھیے گا، آپ کو یہ ایک نوٹ میں واپس لوٹا دوں گا۔ شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ بھائی، آپ کو مولا بہت سارے رزق عطا فرمائے۔ کوئی جلدی نہیں بھائی، آرام سے چلیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کربلا کربلا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ ہوئے ہم کو بھی سرکار بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے، سب کی صدا کربلا، سب
کی دعا کربلا، سب کی صدا کربلا، سب کی دعا کربلا۔ میں پیسے دے کر تو آ گیا، لیکن مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ اب تو میرے سب دوست اربعین کے لیے نکل بھی گئے ہوں گے۔ کیا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ امام مجھے بلانا نہیں چاہتے؟ یا میرا ارادہ اتنا مضبوط نہیں تھا؟ یا شاید میرے حق میں ہی نہیں تھا جانا؟ کربلا جانے کی خواہش ہے مگر ہوں میں غریب، جانے کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار نصیب۔ اپنے زوار کو رہنے نہیں دیتا میں غریب، چند لمحوں میں بدل دیتا ہوں ان سب کے نصیب۔ عشق پیدا تو کرو مثل مجابہ حبیب، دفن ہو سکتے ہو تم بھی میرے روضے کے قریب۔ عاشقوں عاشقوں ارے یہ کیا؟ کیسا خواب دیکھ لیا؟ میں اور کربلا؟ جو بھی تھا، لیکن کیا خوبصورت نظارہ تھا۔ کاش میں حقیقت میں وہاں پہ ہوتا۔ کچھ دنوں بعد علی رضا کا دوست جو اربعین پر گیا تھا وہ واپس آ گیا اور ان دونوں کی ملاقات مسجد میں ہوتی ہے۔ تم کو وہاں پہ دیکھا میں نے، کافی آواز بھی لگائی، بٹ آپ نے دعویٰ بھی نہیں دیا، آپ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا مجھے۔ کسی کا کچھ برا مان گئے ہو کیا آپ؟ کسی بات کا برا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں بھائی، انشاءاللہ واپس سے ملتے ہیں، تو جلدی میں ہوں میں انشاءاللہ۔ ارے میں نے تو صرف خواب میں زیارت کی تھی، انہیں میں وہاں کیسے دکھ گیا؟ کیا میری زیارت سچ میں ہو گئی؟ شاید امام نے سچ میں مجھے اسی ذریعے بلا لیا۔ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے ان کی طرف چل پڑتا ہے، چاہے پاؤں سے، چاہے نیت سے، چاہے آنسوؤں سے، امام اسے کسی نہ کسی طرح کربلا ضرور بلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا، لیکن علی رضا اپنے مقصد کو بھولا نہیں اور وہی کوشش کے ساتھ پیسے جمع کرتا رہا۔ اربعین کا وقت قریب آ گیا، لیکن جب اس نے پیسے گنے تو کچھ پیسے کم پڑ گئے۔ میں خود اسباب بنا دوں گا بلانے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے تم ہی نہیں ہو بیتا، میں بھی بے چین ہوں سینے سے لگانے کے لیے۔ عاشقوں